ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. دائرہ اختیار کے حوالے سے میں نے آج آخری دفعہ لکھ دیا ان کو, اور امید ہے کہ ان آل فیئرنیس ثبوت ہے میرے پاس, چیئرمین کے دفتر میں, پروسیکیوٹر کے جنرل کے دفتر میں, ہر ایک دفتر میں وصول کرا دیے گئے ہیں. اگر انہوں نے دوبارہ ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے میں ڈیفامیشن کے کیسز میں بھی آؤں, حد کے عزت کے کیسز میں بھی آؤں, اور دوسرا جو ہے پھر ان کے دائرہ اختیار بھی میں چیلنج کروں. اچھا سر, ان کی والدہ کو بھی طلب کر لیا ہے, اب یہ سیاست کیا گھروں تک پہنچ گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں ایک بیمار خاتون ہیں, اور وہ کیا ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ایک ڈائریکٹر ہے, ہر چیز ڈکلیئر ہے. یعنی ایک طرف نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کی کمپنی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, ہم ان کے پوچھتے ہیں کہ جرم کیا کیا, وہ جرم کہتے ہیں کہ کمیٹی میں کچھ لوگ نہیں بیٹھے تھے. قیمت کا ہے, قیمت بتاتے ہیں 60 کروڑ روپیہ. آج میں چیلنج کرتا ہوں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو بھی, آ جائیں ثابت کر دیں, چلے چھوڑیں 60 کروڑ کی ہے نا, ہم اس کو 20 کروڑ کا بھی دینے کے لیے تیار ہیں. مذاق کر رہا ہوں, 8.5 کروڑ روپے کی یہ خریدی گئی ہے, ابھی سیل ٹرانزیکشن کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صرف 2 کروڑ کے قریب ابتدائی رقم دی گئی ہے, ایک قسط دی گئی ہے. اگر ہے تو جائیں چیلنج کر دیں, جیسے شیخ رشید صاحب کو نوٹس جاری کیے گئے. انہی بنیادوں کے اوپر آج ڈی جی اینٹی کرپشن کی تعیناتی بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے, اور اس میں 27 کے لیے نوٹس ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر, جب مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو مریم صاحبہ کو بھی یہاں پر بلایا گیا, تو اس وقت کہتے تھے کہ خواتین کو آپ سیاست میں کیوں لا رہے ہیں, خواتین کو کیسز میں کیوں انوالو کر رہے ہیں. تو آج جو اب یہ فرح گوگی اور ان کی والدہ کو بلایا, یہ فرح معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا, فرح شہزادی جی ہے, فرح خان. اچھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. مریم جو ہے نا وہ پولیٹیکل لیڈر کی بیٹی ہیں, ان کی سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان میں جائیدادیں نہیں تھیں, اور جائیدادیں ڈکلیئر نہیں ہیں. یا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ فرح شہزادی صاحبہ, فرح خان صاحب کی ایک ایک چیز جائیداد ڈکلیئر ہے, سورس ڈکلیئر ہے, اور کوئی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارے کے سارے دو حکومت میں آنے سے قبل کیا پراپرٹیز ہیں. ان کے دور میں تو پراپرٹیز میں اضافہ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. آپ کرنا ہے تو بالکل کریں, فیس کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے آ جائیں, چیلنج قبول کر لیں کہ دائرہ اختیار نیب کا کیسے بنتا ہے. ویسے تو نیب نے سامنے تو آنا نہیں ہے, آ جائیں عطاء اللہ تاڑڑ آ جائیں, رانا ثناءاللہ آ جائیں, شہباز شریف آ جائیں, کوئی وزیر قانون آ جائے, اس میں آ جائیں, بیٹھ جائیں, ہم مناظرہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. نیب کو مضبوط ادارہ بنانا ہے. ان لوگوں نے تو نیب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے, نیب کے اختیارات کو جس طرح سلب کیا ہے. ہم نہیں مانتے اس باتوں کو, یاد رکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف اگر معاملات کو دیکھنا چاہے گی وہ میرٹ پر دیکھے گی اور میرٹ پر فیصلے کرے گی. جی ملک صاحب. اچھا یہ بتائیے عادل صدیق صاحب, نیب کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلایا تھا, وہ جو قومی اسمبلی کی ہے نور عالم صاحب پلاننگ کمیٹی, انہوں نے عدالت چلے گئے ہیں. کیا نیب مقدس گائے ہے, یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اگر الزام لگتا ہے کوئی جہاں پہ اگر حضرت عمر فاروق جواب دے سکتے ہیں تو نیب کا چیئرمین کی دنیا آپ اس پہ کیا کہتے ہیں وکیل کے طور پر؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں احتساب کا بڑا قائل ہوں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نیب کے اکاؤنٹس کے بارے میں تو تفصیلات مانگ سکتی ہے اور اس کو اختیار ہے, لیکن وہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے. میں نے ادارے کا دفاع بھی کرنا ہے. وہاں طیبہ گل کا کیس لے آئے ہیں, وہ طیبہ گل کا کیس کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے؟ آپ کیسے نیب کو بلا سکتے ہیں؟ نیب کو ایسے معاملات میں گھسیٹنا جو ہے, یعنی وہ وجہ سمجھیے گا. وجہ کیا ہے کہ نیب کے لوگوں کو حکومت پریشرائز کرنا چاہتی ہے. نیب کے اس کیس کو سامنے رکھ کر پریشرائز کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. میں اس کام کی طیبہ گل کی طرف سے اور اس کیس میں بلانے کو میں کنڈیم کرتا ہوں, لیکن جہاں تک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے اس میں ہماری جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کو اختیار ہے. چلیے بس ایک اور, یہ ہمیشہ خواتین کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ بڑی زبردست بات بتائی آپ نے. ریحام خان, اس کے بعد عائشہ گلالئی, پھر فرح صاحبہ, اب یہ طیبہ گل. اچھا یہ ایک چونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کے قریب, آپ کو پتہ ہے بڑی کتابیں مشہور ہیں, بازار حسن سے پتہ نہیں کیا کیا, میں نہیں ان کو دہرانا چاہتا, لیکن باتیں بڑا سمجھیے گا. ان کو افسوس اور دکھ کا مقام ہے. آپ کے پاس کوئی کرپشن کے ثبوت ہیں تو چیلنج ہے, لے آئیں.
آپ کو کچھ نہ ملا تو نام بگاڑ دیا. نام بگاڑنے پہ بھی ڈیفیمیشن کے نوٹسز عطاءاللہ تاڑڑ ملک احمد خان سب کو دیے جا چکے ہیں اور ان کے خلاف وہاں لے کر آئیں گے. اور یاد رکھیے گا نیب کے افسران کو میری ہمدردانہ گزارش ہے, سفارش کر رہا ہوں میں. سفارش کیا کر رہا ہوں؟ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں, سیاسی حکومتوں کے ایجنڈے پہ مت چلیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ تو بڑی واضح ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر آپ کو کوئی ہے تو آ جائیں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو ذلیل کریں, نوٹسز جاری کریں اور انہیں. اور دوسری بات ہے, وہ ڈرتے کیوں بھائی؟ میں آیا ہوں نا یہاں, آ جائیں, پورا نیب بٹھا لیں, ہر چیز کا نوٹس کا جواب دینے آیا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی حالیہ جو جلسے ہوئے اس میں سی پیک اور جی پیک کا بڑا تذکرہ آ رہا ہے, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور, تو کیا اس میں بھی ڈیفینیشن جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا چلوں, خواتین ہمارے گھر کی عزت ہیں, چاہے وہ بہن میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو. آپ نا بلو دی بیلٹ باتیں نہیں اچھی لگتی, آپ آئیں قانونی طور پر بات کریں. یہ سی پیک یا باقی جو بھی ہے نا, وہ بھائی ڈرتے کیوں ہو؟ اور روکا ہے تمہیں جب تم نے دیکھا کہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ نے صرف اپنی جادوگری دکھانے کے لیے, کارکردگی دکھانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے, جو کہ ہے کچھ نہیں. اگر ہوتا تو یہی وہ مقام تھا. 1 جون کو میں یہیں کھڑا تھا. آج کیا دن ہے؟ آج ہے 20 جولائی. 30 اور 20 50 دن ہو گئے ہیں. کوئی ثبوت آپ لوگوں کو دکھایا؟ چلیں دکھا دیں, پبلک کر دیں اس بات کو. نیب آ جائے, میں تو چیلنج کیا ہے, میں کہ کوئی بھی آ جائیں بیٹھ کے سر یہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس میں کرپشن یا کرپٹ پریکٹس ہو سکتا ہے, کوئی انلیگیلٹی ہو سکتا ہے کوئی ارریگولیرٹی ہو سکتا ہے ٹیکس کے معاملات میں کوئی معاملات ہو, تو آپ کا اختیار نہیں ہے نیب کا. اچھا سر, یہ الیکشن سے پہلے مریم صاحبہ کا کرونا پازیٹیو آ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ اچھا یہ بڑی زبردست بات چھیڑی ہے آپ نے. کہتے بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. ان کو پتا تھا الیکشن ہار رہی ہیں, ان کو پتا تھا الیکشن ہار رہی ہیں. میں اس میں نیگیٹو یا پازیٹیو میں نہیں جانا چاہتا. ان کو پتا تھا تو وہ رہتی نا, کم از کم چلے گھر بیٹھی ہوئی تھی, وہ سینٹرل آفس میں ہی آ کر بیٹھ جاتی نقاب پہن کر, آ کر بتاتی قوم کو کہ کیا کچھ کیا ہے. اور لڑائی چل رہی ہے 2 بڑے خاندانوں میں, یعنی ایک ہی خاندان کے 2 افراد میں. اب جیتا کون ہے یہ وقت بتائے گا. بہت شکریہ. چلیے ادھر